اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ جو دعا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنے پر ظلم کرتے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً خسارے میں ہوں گے. یہ بڑی اہم دعا ہے جو آپ بھی روز پڑھا کریں، کیونکہ اس دعا کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں دوبارہ اس کے ساتھ اور درود شریف کی برکت سے واپس گئے تھے. یہ بڑی اہم دعا ہے. اور دوسری بات یہ کہ علم جو آپ حاصل کر رہی ہیں، حضرت موسیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ علم جو ہے سب سے زیادہ اس دنیا میں کس کو ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا ظاہر ہے میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو مجھ سے زیادہ علم کس کو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا موسیٰ تمہیں تو اتنا علم ہم نے دیا ہے جیسے ایک سمندر میں پانی کا قطرہ. علم اتنا بڑا ہے، جیسے ابھی میڈم نے کہا نا علم بہت بڑا ہے، رکنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. وہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں علم تکوین عطا کیا گیا. علم تکوین جسے غیب کا علم کہتے ہیں. تو یہ علم جو ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ جو علم ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، عثمان اس کی دیواریں ہیں، ابو بکر صدیق اس کے صحن ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی چھت، حضرت عثمان اس کی چھت ہیں، حضرت عمر. بیٹا بات کیا ہے کہ آج سب سے پہلے تو میں بڑا خوش ہوا کہ میڈم نازیہ سلطان نے وہ باتیں جو میں کرنا، سچی بات ہے جو میں کرنا چاہتا تھا، وہ ساری باتیں کر دی اور میرے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی. اس لیے کہ میڈم آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ کمشنر نہیں آنا تھا، لیکن میڈم آئی اور میڈم آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. کیونکہ ان کی ڈیوٹی میں بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا اتنی مشکل ڈیوٹی ہے اور اللہ نے ان کو اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان سے وقت لینے کے لیے، ان کی خوشامد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور میڈم نے یہ جو بات کی نا، خواب ضرور دیکھنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو ترقی نہیں ہوتی. خواب دیکھنے ہیں. اور میڈم نے یہ جو بات کی، میں بار بار میڈم کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ بات کی جو میری اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ دکھایا گیا ماشاءاللہ بچوں نے اتنا اچھا پریزنٹ کیا کہ میری آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ گئے. میڈم کے تو بہت زیادہ آ گئے کیونکہ عورت کے درد کو بہتر سمجھتی ہے. لیکن آپ بھی آج ایک قسم کھا کے جائیں، الویہ اس ملک کا یہ ہے، میں باقی ملک کی بات نہیں کر رہا، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ساری دنیا کا، میں نے اپنے ملک کا ٹھیکہ لیا، صرف راولپنڈی کا ٹھیکہ لیا اور پنجاب کا لیا ہے. کہ آپ بھی تو عہد کریں کہ اس ساری سازش کے پیچھے خواتین ہی خواتین کا استحصال کر رہی ہے. آپ ثابت کر دیں کہ کوئی بات بہت آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. وہی ساس جب ماں ہوتی ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہی ساس عورت سے ساس بنتی ہے، ماں سے ساس بنتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ خواتین ہیں، یہ خواتین ہیں جو اپنی بہوؤں کو قبول ہی نہیں کرتی. یہ خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں فساد پھیلاتی ہیں. ناراض نہیں، میں جو مرضی کہتی رہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ فساد کس طرح پھیلاتی ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا. ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک شخص سے ایک اس کی جو شادی کرنا چاہتا ہے ایک لڑکی سے، آپ ماں کا لیول دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے جب وہ ساتھ بنتی ہے بالکل لیول چینج ہو جاتا ہے. کہ وہ جب اس نے کہا کہ تم اگر اپنی ماں کا دل نکال کے لے آؤ گے تو میں تمہارے سے شادی کروں گی. اس بندے نے اپنی ماں کو قتل کیا، دل لیا
اور دل لے کے جب اپنی اس خاتون کے پاس جانے لگا تو وہ دل نیچے ٹھوکر لگی اور گر پڑا. جب وہ دل گرا تو اس میں سے آواز آئی, بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ دس از ناٹ, یہ ماں ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب یہی ماں سانس بنتی ہے تو اس کو یہ احساس بھی ہوتا کہ میں اپنی بہو کو تکلیف نہیں دے رہی, پورے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے, اپنے بیٹے کو تکلیف دیتی ہے, اپنے پوتوں کو تکلیف دیتی ہے. آج تو آپ کو میں بتاؤں, بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا. مثال کے طور پہ میری ماں, تعلیم کی اہمیت میڈم نے بڑی پیاری بات کی. میری والدہ جو تھی انڈیا میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی. یہاں جب آئی مائیگریٹ ہو کے تو بھاپڑا بازار کے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ابھی بھی جو شاچن چراغ کے ساتھ ایک گلی ہے, وہاں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. لیکن یہ جو میڈم میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, جو یہ خواب ہے نا, ان کو بنانا چاہیے, سوچنا چاہیے, ٹوٹنے چاہیے. انہوں نے اپنی بہن کی مثال دی, میں اپنے گھر سے یہ مثال شروع کرتا ہوں کہ میری ماں کی ایک ہی خواہش تھی. ہم سب سے ظریف تھے اپنے خاندان میں. انہوں نے کہا کہ میں پیٹ پر پتھر رکھوں گی, ایک وقت کا کھانا کھاؤں گی, اپنے بچوں کو لنڈے کے کپڑے پہناؤں گی. اور ایسا ہی ہوا. یہ جو میرے سوٹ کو مت دیکھیں, میری گاڑی کو مت دیکھیں, ہم نے بڑی مشکل زندگی گزاری. لیکن میری والدہ کی ایک خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے رہیں. اور آپ یقین کیجئے, میری والدہ اس دور میں تعلیم کی اہمیت کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن وہ سعادت حسن منٹو اور بڑے بڑے آتھروں کو پڑھا کرتی تھی. ایک عادت جو میں نے بچیوں میں دیکھی نا بہت بری, جو اپنی بچیوں میں بھی دیکھی ہے, یہ اخبار نہیں پڑھتی. اخبار دماغ کھولتا ہے. آپ اخبار پڑھنا شروع کریں. جو بچیاں اخبار پڑھتی ہیں نا وہ پھر نادیہ سلطان بن جاتی ہیں, میڈم شازیہ بن جاتی ہیں, پرنسپل بن جاتی ہیں, سپروائزر بن جاتی ہیں. اگر یہ پڑھتی ہے کہ آج ان کی نوکری ایسی ہو گئی ہے. تو میری ماں نے کہا کہ نہیں, میرے والد نے اس شہر میں ریڑھی لگائی. اب میں تعلیم پہ آتا ہوں. میرے والد نے اس شہر میں ریڑھی لگائی. میرے والد نے, یہ میں یہاں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موتی بازار میں جا کے وہ جب دہی بلے نہیں کھاتی بڑی شوق سے, وہاں میرے والد نے بیٹھ کے ایک اس جو آرٹیفیشل جیولری ہے اس کا شوکیس بھی لگایا. لیکن میرے والد کو بھی بڑا شوق تھا. میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میٹرک کیا, میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایف اے کیا. اور جب وہ 62 سال کی عمر میں پہنچے تو انہوں نے, مجھے یاد ہے ہمارے بچے ہو چکے تھے, 62 سال کی عمر میں بی اے کا امتحان دیا, 2 مرتبہ انگریزی میں فیل ہو گئے, کیونکہ انگریزی بی اے کی بہت مشکل ہے. تو بچے ہنستے تھے جب وہ امتحان دینے جاتے تھے تو کہتے تھے بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں صرف یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور تعلیم ہی وہ سیڑھی ہے جس سے نظام تبدیل ہو سکتے ہیں. اور اللہ نے کیا, ہمیں اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا, اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ میرے گھر میں, میرے بہن بھائیوں میں اس وقت کوئی 14 کے قریب ڈاکٹر ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہائی کورٹ کا جج ریٹائر ہوا ہے. میرے گھر میں انجینئر ہیں, میرے گھر میں وکیل ہیں. کیوں؟ صرف تعلیم کی وجہ سے. میری بیٹیاں دونوں ماشاءاللہ FCPS کر رہی, بیٹا پڑھ رہا ہے, لیکن کیوں؟ صرف تعلیم کی بدولت. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہم مسلمان ہی بن جائیں نا, انسان بن جائیں. انہوں نے صحیح کہا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کپڑے اتار کے, دوپٹے اتار کے بیوٹی وہ ہے جو دائی مطلب آنکھوں میں نظر آنی چاہیے بندے کو. ضروری نہیں ہے صرف کپڑے جو ہے نا اس طرح کے پہن لے تو خوبصورت ہوں گی. چہرہ جو ہے نا چاند کا, چاند کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ صرف چمکتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند آج چوک نہیں جاتا. تو بہرحال باتیں تو میں سارا دن کرتا چلا جاؤں, لیکن میں آپ کو ایک ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. میری آج بیٹے کی مہندی ہے اور ہم نے دونوں میاں بیوی نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے, نکاح ہو گیا اگر اس کا, کہ یہ جو بچی گھر سے آ رہی ہے نا, ہم اس کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جیسے ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں. اس لیے نہیں, ہم نے قسم کھائی, اللہ قبول فرمائے. مجھے اپنی بیگم سے ڈر لگتا ہے تھوڑا تھوڑا, مجھے اپنے آپ سے نہیں لگتا ہے, کیونکہ استحصال جو ہے نا خاتون ہی کرتی ہے. لیکن میری بیگم بہت اچھی ہے. ہم نے طے کیا بھائی کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, لیکن ایک سسٹم میں رہ کے, صرف بس اتنی سی بات ہے. تو بات یہ ہے
میرے پاس لیبارٹری میں بہت ساری لڑکی ہے. میں آسان سا حل بتاتا ہوں, کوئی اتنی سائنس نہیں ہے. جب میرے پاس میری بیٹیوں نے کام شروع کیا نا, اس وقت اس سے پہلے میں بچیوں کے ساتھ لیبارٹری میں سختی, ٹائمنگ یہ وہ سارا بڑی سختی کے جی حاضری یہ وہ. لیکن جس دن میری بیٹیوں نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا بیچاری ہیں گھر بھی جاتی ہیں, اس کے بعد بچے بھی ہو گئے, اس کے بعد ڈیوٹیوں پہ جا رہی ہیں, اس کے بعد پڑھ بھی رہی ہیں. اور سسرال والے افسوس یہ ہے نا, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچی سارے کام کر کے نا گھر کے کھانے کو بھی دیکھے, گھر کے بچوں کو بھی دیکھے, ساس سسر کو بھی دیکھے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ بچی کی زندگی تو بڑی مشکل ہے. اس دن سے میں نے تہیہ کیا اپنی لیبارٹری میں کہ جب میرے پاس کوئی لڑکی آتی ہے بچی, میں ایک تو میرے پاس 2 ہی رشتے ہیں, یا میری وہ بہن ہے. اگر دیکھیں کتنا آسان ہے, آپ بچیوں کو نا آپ اپنی بہن بنا لیں, بیٹی بنا لیں, ختم, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کی نظریں, شرم نہیں آتی آپ کو کہ دوسری کی بیٹی کو دیکھ کے آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ دوسرے کی بیٹی کو نہیں دکھا رہے. تو میں نے یہ کیا, جب کوئی بچی میرے پاس آتی ہے, میں نے ہمیشہ بیٹا یا چھوٹی بہن اگر عمر میں بڑی ہو, ایسے عمر میں خواتین کم بڑی ہوتی ہیں, تو میں ان کو بلا کے پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں. وہ جب مجھ سے سوال کرتی ہیں, قسم سے میں پوچھتا ہوں اگر میری بیٹی اس جگہ کھڑے ہو کے یہ سوال مجھ سے کرتی تو میں کیا جواب دیتا. یوں مسئلے حل ہوتے ہیں, سیکنڈ نہیں لگتا. میں کہتا اگر یہ میری بیٹی ہوتی میں یہ کرتا. کاش ہم ان بچیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھنا شروع کر دیں جب اپنے گھروں میں بلائیں. تو یہ اتنی سائنس نہیں ہے میڈم, سائنس نہیں ہے. سائنس یہ خود بیچاری خواتین کا استعمال کریے. یقین کریں آپ گھروں میں دیکھیں آپ کو مرد اچھے لگیں گے عموماً سسر جو ہے نا وہ بچیوں سے پیار کرنے والے ملیں گے. مجھے پتا ہے بہت ساری خواتین کو شاید میری باتیں بری بھی لگی, لیکن وہ ماں بھی ہوں گی اور سسر صاف بھی ہوگی. بہرحال میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری ماں نے نا, بس میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ اور ہیں آسمان اور بھی ہیں. تو بس اس بات سے آخری بات بتا کے یاد رکھوں, عورت کا اتنا احترام کریں کہ اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, لیکن ایک بات طے ہے, آپ عورت سے محبت کریں گے, چاہے وہ ماں ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بیوی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر دے گا, اتنے بھاگ لگائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے دوستی تو کرو. اللہ سے دوستی کی شرط یہ نہیں ہے کہ جیسے ساری رات عبادت کرتے رہو. اللہ کی دوستی کی شرط یہ ہے کہ جس لیول پہ آپ اپنی بیٹی کو پرکھ رہی ہیں اسی پہ اپنی بہو کو بھی پرکھیں تو انشاءاللہ معاملے صحیح ہو جائیں گے. بس میں آخر میں اپنی ماں کی, کیونکہ میرا ماں سے بہت محبت ہے, اور میں آپ کو ایک مزے کی بتاتا ہوں, میری ماں میرے خوابوں میں اکثر آ کے مجھے گائیڈ لائن دے کے جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے, میری ماں آتی ہے اتنا خیال رکھتی ہے جیسے میں نے آپ کو دل کی بات کی, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ماں سے دوستی تو کرو. اور ماں سے دوستی کی شرط یہ ہے اس کے لیے کوئی دعائیں بھی کرو, اس کے ساتھ اس کا خیال کرو مردے کے بعد. میرے پاس مردے کے بعد آتی ہیں, پہلے نہیں بتا رہا میں آپ کو. میں چوتھا دن تھا, مجھے یاد ہے جب میں تربوز کھایا ماں کی وفات کے بعد. آپ یقین کیجئے صبح پورے 5 بجے اماں میری تشریف رہی خواب میں اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا تربوز رات کو مت کھایا کرو. وہ دن آج کا دن, میرے 12 سال ہو گئے تربوز رات کو نہیں کھایا. اور جب میری 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی, میڈم نازیہ بھی شریک تھی اس میں, تو میں بڑا پریشان تھا. تو میری ماں خواب میں آئی, کہتی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے اپنے بزرگوں سے بھی تعلق رکھے. ہاں ایک آپ کو آخری اللہ والوں کا نسخہ دے کے جا رہا ہوں, یہ سب بچی اگر پڑھیں گی تو مجھے شاید میں دنیا میں ہوں نہ ہوں, شاید میں دنیا میں ہوں نہ, ظاہر اتنی ہوں گا بھی نہیں, تو آپ بہت چھوٹی ہیں, فرسٹ ایئر میں ہوں گی, کہ روزانہ جو آپ سوچتی ہیں نا ایک بار درود شریف پڑھیں. میں بڑا اللہ والوں کا آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں, کیونکہ مجھے بچی ہیں, میری بیٹی بھی کہیں آپ, یہ اپنے میڈم نے صحیح کہا ہے, بڑے بڑے خواب بکھریں گے, لیکن جو کام میں بتا کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ راستے نکالتا چلا جائے گا. کہ روزانہ آج سے عہد کریں, 5 منٹ کا نسخہ ہے, درود شریف پڑھیں, 21 بار آیت الکرسی پڑھیں, پھر درود شریف پڑھیں, اور جو مانگنا ہے نا اللہ سے مانگے. اور اللہ سے ایک بات یاد رکھنا, میری بات بڑی پیاری بتانے لگا ہوں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی نے ایک ایسا کام فرمایا کہ آج تک کسی اور پیغمبر نے نہیں کیا
اور نہ آج کے بعد کسی اور کو پیغمبر کسی کو ہو سکے گا. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت علی نے وہ کیا کام کر دیا. وہ یہ ہوا کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک وحی اتری سورت مجامل، یا مجھے اب سورت کا ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اب جب آپ لوگ سوال کریں، اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر کان میں آ کے نا اس طرح کی بات کیا کرتے تو اللہ کو تھوڑا برا لگا. آیت اتار دی کہ اب جو آپ سے سوال کرے گا تو وہ ہدیہ دیا کرے گا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کی جیب میں ایک درم تھا. انہوں نے اس سے 10 دینار خریدے. 10 دینار چینج کرا کے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سوال کیے. میں اس 10 کے 10 سوال میں نہیں جا رہا، لیکن ایک سوال بڑا زبردست تھا جو میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس نیت سے مانگو کہ اللہ ضرور قبول کرے گا. کبھی اس طرح نہ مانگنا کہ نہیں قبول کرے گا، اللہ ضرور قبول کرے گا. آج سے ہی اپنے خوابوں کو دعاؤں کے ذریعے شروع کریں، اللہ ایسے راستے دکھائے گا آپ سوچ نہیں سکیں گے. اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیت اتری، اور کیونکہ یہ اچھا نہیں لگا کہ پیسے دے گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے، اور حکم دیا گیا کہ آج کے بعد یہ اسی وقت 10 منٹ کے بعد آیت اتر گئی کہ یہ والا کام نہیں ہوگا، کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے. تو حضرت علی اتنے خوش نصیب تھے، اس وقت وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال باتیں میں آپ مجھے ماں پہ، بہن پہ، بیٹی پہ کہیں میں بولتا چلا جاؤں گا، لیکن صرف میں ایک اپنی ماں کی ایک اس کے ساتھ جو میں نظم کبھی کبھی پڑھتا ہوں. جب مجھے پہلی بار ایک شخص نے بھیجی، میری ماں زندہ تھی، تو وہ پڑھ کے میں نا رونے لگا تھوڑا تھوڑا. اور میں نے اس شخص کو فون کیا، میں کہا یار یہ پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ تمہاری ماں نہیں ہے. اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جمال، میری ماں نہیں ہے. اور جس دن میں نے یہ نظم پڑھی تھی، کہتے ہیں میں سارا دن روتا رہا ہوں. ہم جگنو تھے، ہم تتلی تھے، ہم جگنو تھے، ہم تتلی تھے، ہم رنگ برنگی پنچھی تھے. کچھ ماہوں سال کی جنت میں ماں ہم دونوں بھی ساتھی تھے. میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا، تیری انگلی تھام کے چلتا تھا. جب دور نظر سے ہوتی تھی میں آنسو آنسو روتا تھا. خوابوں کا روشن بستا تو روز مجھے پہناتی تھی. صبح ہوتا ہے بچوں کو، خوابوں کا روشن بستا تو روز مجھے پہناتی تھی. جب ڈرتا تھا میں راتوں میں تو اپنے پاس سلاتی تھی. ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے. ماں تو نے کتنے عرصے تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے. دنیا کی گہری باتوں کو میں سمجھا تیری باتوں سے. ماں اب بھی میں رات کو تکیے پر ماں میں چھوٹا سا ایک بچہ. آخری شعر یہ تھا کہ ماں میں ایک چھوٹا سا ایک بچہ، تیری یاد میں اب بھی روتا ہوں. پاکستان زندہ باد.